السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الصف سبق نمبر 70 اس کی آیت نمبر 5 سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قوم اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، فَلَمَّا زَاغُوا پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ 5 ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی چینل کے اللہ سے ڈائریکٹ ان کی گفتگو ہوئی ہے، ڈائریکٹ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام
انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ یا قوم، اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تم مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ وقد تعلمون، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بہت سارے تمہارے پاس شواہد میری رسالت کے موجود ہیں، تو فرمایا اس کے باوجود تم مجھے تنگ کرنے سے، مجھے پریشان کرنے سے، مجھے اذیت دینے سے تم باز نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا، پھر جب وہ بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو یعنی ایک آیت ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنی قوم کو فرمانا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، تم مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے پچھلے سبق کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ وہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، تو وہ ایک واقعہ بھی میں آپ سے وہ عرض کروں گا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے اذیت دینے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اپنی قوم کے لیے بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے نرم دل تھے، لیکن قوم والوں نے ان سے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے خود بیان کیا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے یہ بات ویسے ہی معروف کر رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے نا جسم میں کوئی عیب ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ اب وہ عیب کے بارے میں دو باتیں زیادہ تر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ان کے جسم کے اوپر نا پھل بحری ہے، یعنی جو اندر حصہ ہے نا
جو کپڑوں کے اندر آتا ہے، جسم کے اندر حصہ چھپتا ہے، تو وہاں وہ جو ہے نا پھل بحری کا مسئلہ ہے۔ پھل بحری تو آپ جانتے ہیں نا، یعنی وہ جسم کے اوپر نہ اس طرح کے نشانات ہیں، جلد کا کوئی مسئلہ ہے۔ دوسری ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر مردانہ خصوصیت نہیں ہے، ایک یہ بھی بات بیان کرتے تھے۔ تو اب جس وقت یہ بات اب انہوں نے معروف کر رکھی تھی، ایسے ہی پھیلا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ میرے بارے میں اس طرح کا انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے، تو بڑی تکلیف ہوئی ان کو، بڑی کوفت ہوئی کہ یہ کیا میرے بارے میں باتیں کرتے، بے بنیاد باتیں، بے بنیاد۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا یہ ان کا ایک پروپیگنڈا تھا بنی اسرائیل کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے، بڑے شرم اور حیا کے پیکر نبی، ہر نبی بڑی حیا والا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اب وہ مطلب ہے کوئی اس طرح کا تو نہیں تھا معاملہ کہ وہ اب ان کو یعنی تسلی کرانے کے لیے کوئی اپنی طرف سے انداز اپناتے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ غسل کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، بات سمجھے نا، کیا کر رہے ہیں؟ غسل۔ کوئی چشمہ تھا، کھلی جگہ تھی، اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری طرح تسلی کی، دور دور دیکھ کر کہ کوئی دور دراز تک کوئی بندہ بشر نہیں ہے، سمجھے نا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے نا مطلب ہے کہ کپڑے اتارے اور غسل کرنا شروع کر دیا، پوری تسلی کر کے اچھی طرح حفصہ صاحب بٹھاؤ ادھر۔ تو اس کے بعد جب وہ غسل شروع کیا تو اب غسل کر رہے تھے تو انہوں نے کپڑے جو اتار کرنا ایک پتھر پر رکھے، سمجھے نا، پتھر پر۔ تو جب پتھر پر کپڑے رکھے تو غسل کر کے جب فارغ ہوئے تو وہ پتھر جو تھا نا اس نے ایسے چلنا شروع کر دی۔ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے اس پتھر کو حکم ہوا کہ تو چل، اب وہ پتھر چلنے لگ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ یہ پتھر چل رہا ہے، تو کپڑے اس پتھر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور وہ پتھر جو ہے نا کپڑوں سمیت ایسے چلنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب ذرا رفتار تیز کرتے ہیں تو پتھر کی بھی رفتار اسی طرح تیز، جتنا یہ تیز بھاگے پتھر اس سے ایسے تیز بھاگے۔ اب ہوا یہ کہ بالآخر ایک وقت بھاگتا بھاگتا وہ پتھر جو ہے نا وہ چلا گیا ایک ایسی جگہ جہاں بنی اسرائیل کے کچھ افراد کھڑے تھے، وہاں جا کر وہ پتھر ٹھہر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پریشان کہ میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اب میں کیا کروں، سمجھے نا۔ تو اب مسئلہ آپ میرا خیال ہے سارے سمجھ گئے ہیں، سمجھے نا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ بیان کر کے نا کچھ ویسے سمجھ لی جاتی ہیں۔ تو وہ جتنے لوگ تھے نا وہ پروپیگنڈا کرنے والے، اب ان کو نا ساروں کو تسلی ہو گئی کہ ہمارا پروپیگنڈا باطل تھا، یہ غلط تھا،
ہم نے ایسے ہی شرارت تو کسی ایک آدھ نے کی ہوگی نا، باقی تو باتوں میں لگ جاتے ہیں نا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا یعنی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ایک پراپوگنڈا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور کر دیا۔ سورہ الاحزاب ہے نا، سورہ الاحزاب، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل نے ایک ایسا پروپیگنڈا مہم چلائی، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو جو ان کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے نا، اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا، بری کر دیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ پیچھے واقعہ یہی تھا کہ وہ پتھر والا واقعہ، اور وہ آگے بھاگ رہا ہے، موسیٰ پیچھے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اب یہاں پر سن لیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ اس بات کا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ یعنی بہت بڑا شرک ہے۔ کسی کے بارے میں کہنا کہ یا فلاں المدد، یا فلاں المدد، یہ شرک کی مد میں آتا ہے۔ تو پتہ ہے نا ہمارے بھائی یہاں پر ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تم ایسے ہی لوگوں کو غلط کہتے ہو، پروپیگنڈا یہ تمہارا عجیب ہے کہ جی اللہ کے سوا تم اپنی بیوی سے روٹی نہیں پکواتے، اپنے ڈرائیور سے گاڑی نہیں چلواتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، سمجھے نا؟ دوائی لینی ہو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، تو اب تم نے روٹی پکانے کے لیے بیوی سے کیوں مدد مانگی؟ تم نے گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور سے کیوں مدد مانگی؟ تم نے دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر سے کیوں مدد مانگی؟ تو یہ پھر شرک نہیں ہے؟ لو دیکھو، مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، یا سمجھ ہے تو جان بوجھ کر یہ باتیں کرتے۔ میرے بھائیوں، مدد مانگنا وہ شرک ہے کہ آپ کسی ایسی فوت شدہ ہستی سے مدد مانگیں کہ جو وفات پا چکا ہے، اور آپ اس کا نام لے کر مدد مانگتے ہیں کہ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی المدد۔ یہ مدد مانگنا شرک ہے، سمجھے نا؟ زندہ کسی آدمی سے کوئی مدد لینا، کوئی مدد دینا، نہ یہ لینا شرک ہے نہ دینا شرک ہے، اس کو تو تعاون کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعاون۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ تعاون ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور یہ وہ تعاون ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی فرمایا جس نے کسی مسلمان پر آسانی کی، اللہ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ جو کسی آدمی کی دنیا میں کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کے بدلے میں دور کر دے گا۔ یہ تو ایک اور چیز ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب علی سے مدد مانگیں، جناب حسین سے مدد مانگے، جناب پیر عبد القادر جیلانی سے مدد مانگے۔ یہ ہے مدد مانگ۔ وہ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، آپ ان سے مدد، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب مدد مانگنا۔ یہ شرک ہے۔ ایک ہے ما تحت الاسباب مدد مانگنا، کہ ایک آدمی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، زندہ ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں
کہ یہ میرا کام کر دیں، تو یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کو میری بات آپ سمجھیں نا، یہ شرک کی مد میں نہیں آتا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ بھاگ رہے ہیں نا اس پتھر کے پیچھے، تو بھاگتے بھاگتے کہہ رہے ہیں کہ یا حجرو یا حجرو یا حجرو، اے پتھر رک جا، اے پتھر رک جا، اے پتھر رک جا۔ اب وہ ہمارے بھائیوں نے یہاں سے دلیل پکڑ لی، دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام پتھر سے نہیں مدد مانگ رہے، تو پتھر کے مدد مانگنا یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی اندازہ لگائیں حماقت کا کہ موسیٰ علیہ السلام پتھر سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ دسو، موسیٰ علیہ السلام پتھر سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کہ بھائی عقل تو کرو، سمجھے نا بھائی؟ وہ پتھر جو تھا وہ چل پڑا اور اللہ نے اس کو چلایا، اللہ نے اس کو چلایا، سمجھے نا؟ اور اس کے پیچھے وہ سارا سبب بھی ہے کہ اللہ ان بنی اسرائیل کے پراپوگنڈے کا رد کرنا چاہتا تھا، ان کے پراپوگنڈے کا جواب دینا چاہتا تھا، یہ پیچھے وجہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر سے کیسے مدد مانگ رہے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا اتنا غصہ چڑھا، اتنا غصہ چڑھا، وہ پتھر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، پتھر آگے بھاگ رہا تھا، تو کہتے جا رہے ہیں کہ اے پتھر، اے پتھر، اے پتھر، اور جب وہ پتھر جا کر رک گیا نا وہاں پر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو لاٹھی کے ساتھ اس پتھر کو مارنے لگ گئے، لاٹھی کے ساتھ اس پتھر کو مارنے لگ گئے۔ مطلب یہ کہ تو مطلب میری بات ہی نہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ پتھر سے مدد مانگ رہے تھے۔ اچھا میرے بھائیوں، اگر مانگ بھی رہے تھے تو وہ ما تحت الاسباب ہے، کیونکہ پتھر سامنے موجود ہے، پتھر آگے بھاگ رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں پتھر رک جا، پتھر رک جا، پتھر رک جا۔ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال میں نے عرض یہ کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہور نو ہوری دی تے انے نو ڈنگوری دی، ہور نو ہوری دی تے انے نو ڈنگوری دی۔ مطلب ہے کہ انہوں نے اور تو کچھ نہیں، بس اس پورے واقعہ میں سے یہ بات لے لی، کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام پتھر سے مدد مانگ رہے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، لو دیکھو۔ تو بہرحال یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ واقعہ کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا ہی پریشان کیا۔ کلمہ تو پڑھتے تھے، منافق عبداللہ بن ابی ہماری اماں جی سیدہ عائشہ پر تہمت لگا کر تھوڑا پریشان کیا، اللہ کے نبی کتنے پریشان ہوئے، سمجھے نا؟ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ان ظالموں نے، جہاں موقع ملا تکلیف پہنچانے کا انہوں نے تکلیف پہنچائی، سمجھے نا؟ اور قرآن میں آیت آتی ہے سورہ الاحزاب میں، والذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے ایک دفعہ کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ حنین کی جب جنگ مکمل ہو گئی تو وہ مال تقسیم کیا،
تو مال تقسیم کر کے فارغ ہوئے نا، تو آپ نے جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، نو مسلم، ان کو آپ نے نا ذرا زیادہ نوازا کہ تاکہ یہ اسلام پر جم جائیں، اسلام پر پختہ ہو جائیں، تو آپ نے ان کو ذرا مال زیادہ دے دیا۔ تو وہاں پر نا ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اے محمد اعدل، عدل کر، اے محمد عدل کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعدل اذ لم اعدل، اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ میں نے بھی نہیں عدل کرنا۔ تو اس وقت نا خالد بن ولید کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دیں میں اس ظالم کی گردن اڑا دوں، یہ کیسی بدتمیزی سے یہ آپ کو بات کر رہا ہے، کس طرح؟ یہ اصل میں منافق تھا، اصل میں کون تھا؟ وہ منافق تھا، تو کیسے یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا اے خالد مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، ان کو مجھ سے زیادہ تنگ کیا گیا تھا، مجھ سے زیادہ ستایا گیا تھا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا تھا، تو میں بھی صبر کروں۔ تو میرے بھائیو یہ ہے وہ واقعہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تحقیق تم جانتے ہو، اَنِّی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے جب چٹان پر لاٹھی ماری تو کتنے چشمے جاری ہوئے؟ 12۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم میں لاٹھی ماری تو وہاں 12 راستے بنا دیے اللہ نے، جس میں سے پہلے بنی اسرائیل والے کراس ہوئے، وہ پار لگے، انہوں نے دریا سمندر عبور کیا، اور اس کے بعد پھر وہ فرعونی آئے تو پھر وہ اندر چلے گئے، پھر وہ داخل ہو گئے۔ تو یہ جو تھا کتنا بڑا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر بادلوں کا سایہ کرنا، من اور سلوہ کا اترنا، اور پھر اس کے علاوہ یہ سارے معجزات، کیا اس بات کی واضح دلیل نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا رسول؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پھر جب ان کے وہ ٹیڑے ہو گئے، انہوں نے یعنی سیدھا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کی فرما برداری والا راستہ چھوڑ کر نافرمانی والے راستے پر چل پڑے، توحید کو چھوڑ کر وہ شرک کی لائن پہ چل پڑے، اور اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ یعنی گمراہ ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت آیا کہ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ دلوں کا ٹیڑھا کرنا کیا ہے بھلا؟ دلوں پر مہر کا لگ جانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ہے اصل میں دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، ان کا لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یہ 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے، جن میں سے 10 ایک بیوی سے تھے اور 2 ایک بیوی سے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ بات سمجھنا، کیا تھے؟
بیٹے ہی بیٹے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، سمجھے نا۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، ساری انسانیت کے رسول وہ بن کر ہی نہیں آئے تھے۔ ساری انسانیت کا رسول اللہ نے صرف محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ ساری انسانیت کا رسول کون ہے؟ صرف محمد الرسول۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تھی تورات کی شکل میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تورات واقعی اللہ کی کتاب، بلکہ اگر کوئی بندہ تحقیق کرے نا تو اصل جو شریعت کی کتاب تھی نا، شریعت کی کتاب وہ تورات ہی تھی۔ یہ انجیل جو ہے یہ اس تورات کا تتمہ تھا، ضمیمہ تھا۔ کیا تھا؟ یعنی یہ کچھ باتیں رہ گئی تھی جو اللہ نے پھر بعد میں انجیل میں اتار دی۔ اصل کتاب تورات ہی تھی، اصل کتاب تورات ہی تھی۔ یہ انجیل جو ہے یہ ایک ضمیمہ تھا تورات کا۔ اور آج کل انہوں نے نا بائبل کی شکل میں دونوں کتابوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ بائبل، اس میں تورات کا نام رکھا ہے عہد نامہ قدیم، اور انجیل کا نام رکھا ہے عہد نامہ جدید۔ وہ عہد نامہ قدیم ہے اور یہ عہد نامہ جدید ہے۔ اب ان کو اکٹھا کر دیا۔ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، کہ وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ کیا نام ہوگا؟ احمد۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الحاشر و انا العاقب وَأَنَا الْمَاحِي۔ پھر آپ نے ان کی ساتھ ساتھ ڈیٹیل بھی بتائی۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وَأَنَا الْعَاقِبُ الذی لا نبی بعدہ، وَأَنَا الْمَاحِي الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ محمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، حاشر کا معنی سب سے پہلے قبر میں سے اٹھنے والا، عاقب کا معنی سب سے آخر نبی بن کر تشریف لانے والا، اور ماحی کا معنی کفر اور شرک کو مٹانے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کتنے نام ہیں؟ 5۔ ان میں سے ایک نام ہے احمد۔ ایک نام کیا ہے؟ احمد۔
فرمایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا خواب بنا کر بھیجا ہے۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور سے نا یہ بحرین اور کسرا کے محلات روشن ہو گئے۔ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب وہ جناب عیسیٰ ان کے پاس آ گئے تو بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ جادو ہے کا معنی یہ جادوگر ہے، یعنی جادو ہے کا معنی کیا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ ایک نبی نہ ہو اور وہ کہے میں نبی ہوں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ دعوت دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، اور اس کو دعوت بھی دی جاتی ہے کہ تو مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ اس کا مطلب کہ وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو گواہی کو چھپا جائے۔ تو یہ تین جرم، بہت بڑے جرم اللہ نے بیان کیے، سچ گواہی کو چھپانے والا، اللہ کی مسجدوں سے روکنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنے والا، یہ بہت بڑے بڑے ظالم ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بے افواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے۔ تو نور سے مراد کون ہے؟ نور سے مراد اسلام، نور سے مراد قرآن اور حدیث، یہی مراد ہے نا۔ وہ دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نور حق ہے کفر کی حرکتوں پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں کے ساتھ وہ، یعنی اللہ کے، اب منہوں کے ساتھ کا معنی کیا کہ اپنے پراپوگنڈوں کے ساتھ، اپنی سازشوں کے ساتھ، اپنی ریشہ دوانیوں کے ساتھ، اسلام کے خلاف بنائے ہوئے منصوبوں کے ساتھ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں نور اللہ، نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام، اسلام۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اہل ہے نا روافض، رافضی جو ہیں، رافضی آپ جانتے ہیں نا، دشمنان صحابہ، یہ جو رافضی لوگ ہیں
میں نے ایک رافضی کی تقریر سنی، یہ جو پیچھے محرم گزرا ہے نا، کوئٹہ میں اس نے تقریر کی، کوئٹہ کا ویسے رہنے والا ہے لیکن تقریر اس نے کراچی میں کی، اس کا جو ہے نا ویسے ڈیرا اس کی رہائش وہ کوئٹہ میں ہے لیکن تقریر اس نے کہاں کی؟ کراچی۔ تو تقریر کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہاں نور اللہ سے مراد علی ہے، بس کوئی بات ہے کہ علی مراد ہے جی، کہ وہ علی کو مٹانا چاہتے ہیں، علی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو کہتا ہے او علی کے دشمنوں، تم جو مرضی کر لو لیکن تم علی کا نام مٹا نہیں سکتے۔ علی کو مٹانا چاہتے ہیں مطلب کہ علی کا نام مٹانا چاہتے ہیں۔ کیسی بڑی قرآن کی تحریف ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں کہ نور اللہ سے مراد علی بن ابی طالب ہے، یہ بات غلط ہے، اپنے پاس ہی تفسیر بنا دی۔ اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی اچھا پہلو وہاں سے مراد لیں گے یا علی کو یا حسین کو یا پنجتن پاک کو، کبھی ابو بکر کا نام نہیں لیں گے، کبھی عمر کا نام نہیں لیں گے، کبھی عثمان کا نام نہیں لیں گے، رضی اللہ عنہم۔ ان کے نام لینے سے تو ان کی زبان جلتی ہے، سمجھے نا؟ فرمایا کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ سمجھے نا؟ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول سے کون رسول مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، قرآن اور حدیث دے کر، سیدھا راستہ دے کر، تاکہ وہ غالب کرے اس دین اسلام کو باقی سارے دینوں پر۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ایک دفعہ بیان ہوئی ہے سورہ التوبہ میں، دوسری جگہ بیان ہوئی ہے سورہ الصف میں، اور تیسری جگہ جا کر آگے بیان ہوئی ہے سورہ الفتح میں۔ کتنی جگہ؟ 3 جگہ۔ پہلی جگہ کہاں پر؟ سورہ التوبہ، دوسری جگہ سورہ الصف، تیسری جگہ سورہ الفتح۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے نامی گرامی مایا ناز خطیب تھے، خطیب پاکستان، شیخ القرآن، کیا نام تھا ان کا؟ مولانا محمد حسین شیخو پوری، خطیب پاکستان، شیخ القرآن، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نا ایک دفعہ ایک اپنی تقریر میں یہ بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی 3 صورتوں میں یہ آیت نازل فرمائی، 3 صورتوں میں۔ تو کہتے ہیں مجھے تو اس کی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو پہلے تو تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ کیا کرو؟ پہلے کہاں ہے؟ سورہ التوبہ میں، کہ پہلے تو توبہ کرو، کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، بدعات چھوڑو، نافرمانیاں چھوڑو، بے حیائی کے کام چھوڑو، پہلے تو یہ سارے غلط کام چھوڑو، ان سے توبہ کرو۔ اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا پھر اپنے اندر صف بندی کرو۔ کیا کرو؟ صف بندی۔
پھر اپنی صفیں درست کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اختلافات، فرقہ واریت، فرقہ بندی، ان ساری چیزوں کو ختم کرو۔ پہلے توبہ کرو، پھر اپنے اندر اتحاد، اتفاق پیدا کرو، اپنی صف بندی کرو اپنے آپ کی، یعنی اس کے بعد پھر یہ دو کام ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا تیسری صورت جہاں پر اس کو نازل کیا وہ ہے سورہ الفتح۔ فرمایا جب تم توبہ کر لو گے اور جب تم صف بندی کر لو گے تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے فتح ہی فتح ہے، پھر تمہارے لیے فتح ہی فتح ہے۔ تو پہلے کہاں نازل فرمائی؟ سورہ التوبہ، پھر کہاں نازل فرمائی؟ سورہ صف میں، پھر کہاں نازل فرمائی؟ سورہ الفتح۔ تو پہلے توبہ کرو، پھر صف بندی کرو، پھر تمہارے لیے فتح ہی فتح ہے، پھر ستہ ہی خیر ہے، سمجھے نا؟ لو بھائیو، اصل میں نا بات یہ ہے کہ میں بھی پیچھے کچھ دیر سے نا کچھ معاملات میں کچھ الجھا ہوا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو کئی بھائیوں کو یاد ہوگا کہ میں کلاس کے لیے ایک رابطہ کیا کرتا تھا، تو وہ میں کوئی 1.5-2 ماہ سے نا وہ رکا ہوا ہے سلسلہ، تو میں وہ رابطہ نہیں کر سکا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کچھ تعداد بھی کم ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی انشاءاللہ ہو جائے گی، تعداد پھر ٹھیک ہو جائے گی، اللہ خیر کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ بس ایک یہ ہے کہ اب میں نا آگے کوئی 3 اتواریں آپ کو نہیں مل سکوں گا، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، یعنی آگے جو کلاس ہوگی وہ کس تاریخ کو ہوگی؟ نہیں، 12 کو جو کلاس ہوگی تو وہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے فاضل بھائی، عالم دین، قرآن کی اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ قریبی مسجد آمنہ ہے سپر ایشیا والی، وہاں پر وہ خطیب ہیں، اور مکرم مسجد میں وہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ تو وہ 12 جو نومبر کو کلاس ہوگی نا، وہ انشاءاللہ محترم مالک بنڈر صاحب، محمد مالک بنڈر صاحب یہاں پڑھائیں گے۔ ایک بات، 12 کے بعد اگلی کلاس کب ہوگی؟ 19 کو، تو 19 کی کلاس بھی انشاءاللہ وہی محمد مالک بنڈر صاحب پڑھائیں گے، اور اس کے بعد اگلی کلاس ہوگی یعنی 26 نومبر کو، تو 26 والی کلاس بھی وہی پڑھائیں گے۔ تو یہ 3 کلاسیں 12، 19 اور 26 باقاعدہ فلیکس ہم نے بنا لی ہے، تو وہ فلیکس ادھر باہر لگ جائے گی، تو اطلاع کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ تو یہ آگے 3 کلاسیں وہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب دسمبر کے پہلی اتوار آئے گی تو وہ انشاءاللہ میں خود آ کر اللہ کے فضل سے کلاس پڑھاؤں گا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اسی طرح آپ بھائیوں نے یہ فائلیں رکھنی ہیں، اور وہ یعنی کہ میں بھی ان کو بتا دوں گا کہ آپ نے آگے کون سا سبق پڑھانا ہے۔ سبق نمبر 71 وہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح فائلیں رکھا کرنا۔ ایک میں گزارش کروں اگر، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، کہ بھائی آپ دیکھیں نا ادھر یہ کچھ جگہ خالی نظر آ رہی ہے، تو اگر ہمارے وہ مہمان آئیں اور وہ دیکھیں کہ یہ کلاس، حالانکہ وہ پہلے بھی انہوں نے کچھ کلاسیں پڑھائی ہیں جی، 1-2 کلاسیں پڑھائی ہیں، تو اس وقت تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی تھی، بڑا رش ہوتا تھا۔
تو میں کہتا ہوں وہ پریشان ہوں گے کہ کیا بات ہے، بہت تھوڑے آج ساتھی ہیں۔ تو اگر آپ ہمت کر کے ایک ایک دو دو بندے ساتھ لے آئیں یہ 2-3 کلاسوں کے لیے، چلو وہ خوش ہو جائیں گے، حوصلہ افزائی ہوگی کہ ماشاءاللہ تعداد ٹھیک ہے۔ تو بھائی کو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لانے کی، جی آگے 3 کلاسیں انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے۔ تو سارے بھائیوں نے اپنے ساتھ کچھ افراد کو ضرور لے کے آنا ہے تاکہ وہ کمی والا احساس نہ ہو، جی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ بھائی ہمت کریں گے نا؟ عام طور پر لوگ وعدہ لیتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جی، تو میں نہیں بہرحال وہ کہتا، لیکن میں ویسے ہی آپ سے پھر کہتا ہوں کہ بھائی ضرور کوشش کریں اور اپنے ساتھ 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی، اپنے کوئی دوست، اپنے کوئی رشتہ دار، اپنا کوئی کلاس فیلو، سمجھے نا۔ تو آج دیکھ لیں لوگ گمراہی کے لیے کتنی دوستیاں نبھاتے ہیں، ہاں جی میچ لگا ہو تو کئی دوست مل کر جناب میچ دیکھیں گے، ہاں جی اس کو بھی فون کرو، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، ساتھ جناب میچ دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ انجوائمنٹ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ شغل میلہ، اور پھر یہ وہ اور بھی اس طرح کے کئی موقع۔ تو یہ قرآن کی کلاس ہے، تو آپ کوئی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے، کوئی بھائی کو ساتھ لے کر آئے، کوئی والد کو، تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ سوال جواب تو یعنی 2-3 چلو کر لیتا ہوں، ذرا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل نے جو تکلیف دینے والا معاملہ کیا تھا وہ کیا معاملہ تھا؟ جی اچھا جی یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے یہ جو الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو کیسے دور کیا؟ جی اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ کے موقع پر ایک منافق نے تکلیف پہنچائی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا کہ جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی؟ جی عدل کریں، ہاں کیا کریں؟ عدل کریں۔ تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ جی جی ہاں اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو مجھ سے زیادہ ستایا گیا، تو انہوں نے بھی صبر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے رسول ہیں، لیکن دونوں کی رسالت میں فرق کیا ہے؟ وہ صرف اپنی قوم کے رسول تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت ہے۔ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ آیت قرآن کی کتنی صورتوں میں ہے؟ جی 3 صورتیں۔ کون کون سی؟
سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ الفتح۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ جی آپ جی، ہاں قرآن اور حدیث، اسلام۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب انشاءاللہ دسمبر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔